जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद। तो बात करेंगे कराची की, और यहाँ पर आपको पता है कि एक बार फिर से HIV केसेस ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। अभी थोड़े दिन पहले ही वलीका हॉस्पिटल की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें बताया गया था कि वहाँ पे बच्चों की तादाद जो है HIV केसेस बहुत ज़्यादा बच्चों में पाए जा रहे हैं। अभी क्या सूरत हाल है आपको बताते हैं कि रवा साल सिंध में सैकड़ों नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें बड़ी तादाद, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया है कि बच्चों की है। अफसोसनाक बात है, सिर्फ सिंध में रवा साल 900 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 329 बच्चे शामिल हैं। वलीका अस्पताल से मुंसलिक जो है HIV पॉजिटिव रिपोर्ट जो आई थी, उसमें जो तादाद बढ़ती जा रही है, अब तादाद जो है वो 102 हो गई है। बड़ा सवालिया निशान है ये भी। वलीका अस्पताल से मुंसलिक केसेस ने सेहत के निज़ाम, उसके साथ साथ निगरानी, इन्फेक्शन कंट्रोल और एहतसाब पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी गफलत कैसे होती है? अद्वियात और तिब्बी आलात की निगरानी का निज़ाम कहाँ नाकाम हुआ और आइंदा ऐसे सानियात को कैसे रोका जा सकता है? इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ड्रग इंस्पेक्टर हैं साबिक रहीम अब्बासी साहब, और इसके साथ साथ साबिक मेंबर सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट से भी इनका ताल्लुक रहा है। मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं रहीम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और यहीं से बात का आगाज़ करेंगे। सिंध में जो ये HIV केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, फिर उसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। देखिए कि ये जो तादाद मरीज़ों की बढ़ रही है, इसमें जो रेगुलेटर हैं उनकी कोताही है, और दो ही डिपार्टमेंट हैं जो इस मामले को रेगुलेट करते हैं। अच्छा। एक तो जो ड्रग इंस्पेक्टोरेट है वो रेगुलेट करती है, और दूसरे जो है हेल्थ केयर कमीशन इसको रेगुलेट करता है। जी। अब जो दवाइयाँ हैं जहाँ बनती हैं, सेल होती हैं, उनको कंट्रोल जो है वो ड्रग इंस्पेक्टोरेट करता है, और फिर जो जहाँ यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में इन दवाइयों का या सिरिंजेस का, उनको जो कंट्रोल करता है वो हेल्थ केयर कमीशन करता है। जी। तो इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट की कोताही की वजह से जो है ये डिज़ीज़ जो है, मूजी मर्ज जो है, ये हमारे न सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैलता जा रहा है। जी। अच्छा, ये वलीका हॉस्पिटल का जब जिक्र करें हमने अभी थोड़े से पहले भी इसकी खबर जब आई थी तो इस पर प्रोग्राम हुआ, हमारे रिपोर्टर ने बताया कि भाई ये चीज़ें जो हैं हॉस्पिटल की जो अमला है उसकी गफलत की वजह से भी है। ये बताइए, हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ पे हर चीज़ को सोच विचार के, हर चीज़ को देख के देखा जाता है, ख़ासतौर से ये देखा जाता है कोई चीज़ एक्सपायरी तो नहीं है या सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, तो वहाँ पे ये सब कुछ होने की वजूहत क्या है आपकी नज़र? लेकिन गैर जिम्मेदारी की बात है ना कि अगर वो प्रॉपर तरीके से सिरिंजेस को इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में चंद साल पहले ये जो कन्वेंशनल सिरिंजेस हैं इन पर पाबंदी लगाई गई, और ऑटो स्टॉप जो है वो सिरिंजेस यूज़ के लिए कहा गया। अब क्या है कि उसकी कॉस्ट जो है वो कुछ ज़्यादा है निस्बतन कन्वेंशनल सिरिंज के, वो बार बार इस्तेमाल हो जाती है। ऑटो जो है वो बार बार इस्तेमाल नहीं होती है। अब क्योंकि चंद पैसे बचाने के लिए वो जो सिरिंजेस हैं कन्वेंशनल वो इस्तेमाल होती हैं, एक ही सिरिंज जो है वो कई मरीज़ों को लगा दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई मलेरिया के पेशेंट हैं, अब वो क्योंकि वाइल जो है 50 सीसी का वाइल होता है, और 5-5 सीसी जो है वो एक मरीज़ को पर इस्तेमाल होना है, तो वो 10 मरीज़ों को एक ही इंजेक्शन से लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह इन्फेक्शन फैलता चला जाता है। इस तरह वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरे मरीज़ों में भी फैल रहा है। तो अच्छा, अभी जो इब्तिदाई तहकीकात आई ख़ास तौर से इस हॉस्पिटल के हवाले से, तो उसमें यही बताया गया कि इन्फेक्शन कंट्रोल की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके उन्होंने निशानदेही की। तो आप इसे किस तरह देखते हैं? आपने एक टाइम गुजारा है इसमें, ख़ास तौर से आप बता रहे थे मुझे अपना ब्रेक में कि किस तरीके से आप काम करते थे, थोड़ा हमें उस बारे में बताइए। अब देखें ना, ये जो इंक्वायरी हुई वलीका हॉस्पिटल के हवाले से, जिसकी रिपोर्ट 6 जून को जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जमा कर दी गई, और चंद लोगों को जो है ज़िम्मेदार ठहराया गया। अब मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये इंक्वायरी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है। अच्छा। इसलिए कि ये सिर्फ कसूर वहाँ के एम्प्लॉइज़ का नहीं है, ये एक हिस्सा है इस इंक्वायरी का। अब जो रेगुलेट करते हैं वो तो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि हॉस्पिटल में जो सिरिंजेस हैं वो प्रॉपर क्वालिटी की इस्तेमाल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये जो स्टाफ है वहाँ का, डॉक्टर हैं या नर्सेज हैं, वो प्रॉपरली प्रैक्टिस उसी तरह से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं जिस तरह उनको कानून कह रहा है। उसको फिर चेक करना होता है हेल्थ केयर कमीशन के लोगों ने। सही। तो हेल्थ केयर कमीशन के लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उन पर खर्च कर रही है, सिर्फ जो है वो ठंडे कमरों में वो बैठे हुए हैं
اور ہماری پبلک کو یا بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا رول کیا ہے. صحیح. تو چلیں ہم آج آپ سے ہی جانتے ہیں چاہتے ہیں کہ ایک ڈرگ انسپیکٹر کا جو بنیادی کردار رول ہوتا ہے, کیا طبی آلات ہو گئے, سرنجز ہو گئی اور ڈسپوزیبل سامان مارکیٹ میں آنے سے پہلے کس طرح چیک کیا جاتا ہے, کیا چیز جو ہے اسے دیکھا جاتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو وہ جو ہے کوالٹی دیکھی جائے گی پروڈکٹ کی, کہ جو پروڈکٹ ہے وہ اس اسپیسیفکیشن کے تحت بنا ہے یا نہیں بنا ہے. ٹھیک ہے. یوزیج تو پھر اس کے بعد آئے گا. اب ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ آتھورائز ہوتا ہے, مطلب ڈرگ انسپیکٹر جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں. دونوں ہی کی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کو جو ہے کوالٹی پروڈکٹ ملنی چاہیے. وہ ٹائم ٹو ٹائم مختلف علاقوں سے, فیکٹریز سے, ڈسٹریبیوٹر سے سیمپل ڈرا کرتے رہتے ہیں, ہاسپٹل سے ڈرا کرتے رہتے ہیں. اب آپ کو میں, کیونکہ ایک بڑی ہاسپٹل ہے اس کا نام لے نہیں سکتا, آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہاسپٹل, وہاں سے ہمارے ڈرگ انسپیکٹر نے جو ہے وہاں سے سیمپل لیا سرنجز کا مئی کے مہینے میں, اور وہ سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہو گیا. اور پھر یہ دیکھتے ہوئے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مزید سیمپلنگ کرائی پورے صوبے سے, تو 19 سیمپل جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہو گئے صوبے سے. اب جب اس تعداد میں سیمپل سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عام آدمی کیا اس بارے میں سوچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے, اگر غیر معیاری یا جعلی جو سامان مارکیٹ میں آ جائے تو ذمہ داری پھر کس ادارے پہ عائد ہوتی ہے؟ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھو نا, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پتہ چلا 19 سیمپلز جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئے سب اسٹینڈرڈ, اور وہ بھی بڑے ہی ہاسپٹل سے ہوئے ہوں گے, مطلب ایک کا میں نے جس طرح آپ نے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کا ذکر کیا. جی. اب وہاں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی مریض آتے ہیں جن پر یہ پروڈکٹ استعمال ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ریگولیٹر ہیں وہ کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ان کے پاس لاکھوں سرنجز تھی جو بجائے کہ ان کو سیل کیا جائے وہ ڈسٹریبیوٹر کو واپس کر دی گئی. اب ظاہر ہے ڈسٹریبیوٹر تو کہیں اور جا کے اس کو, اب وہ کہیں اور جا کے ان کو سیل کر دے گا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے رحیم صاحب, سرکاری, یہ تو آپ نے ان ہاسپٹل کا ذکر کیا جو سرکاری نہیں ہے, سرکاری جو ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں طبی آلات کی خریداری جو کرتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ کیا خریداری کے عملے میں وہی بات پھر کرپشن یا ملی بھگت کی وجہ سے اس طرح کے سب اسٹینڈرڈ چیزیں آتی ہیں؟ نہیں, یقیناً جو ہے وہ وہاں ملی بھگت ہوتی ہے. مطلب میں اشارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یہ تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو اکوپمنٹس ہیں, میڈیکل ڈیوائسز ہیں, میڈیسن ہیں, ان کے ٹینڈر جو ہیں ان کے دفتر میں جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اپنے من پسند لوگوں کو. جی. اچھا, تو یہاں پہ یہ مجھے بتائیے, ہم تو ڈپینڈ کرتے ہیں نا جو ہم ملتے ہیں جا کے ڈاکٹر سے یا نرسز سے, کیا یہ والا عملہ اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے, یہ والا اسٹاف کو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جعلی انسٹرومنٹ یا جعلی ادویات وہ استعمال کر رہے ہیں یا غیر معیاری ہیں؟ نہیں, ان کو محسوس ہو جاتا ہے. جیسے ہم بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کسی پروڈکٹ کو پہلے تو فزیکلی دیکھتے ہیں نا. جی جی. اور فزیکلی دیکھنے کے بعد اب ہمارے ذہن میں خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ غیر معیاری ہو سکتا ہے, جعلی ہو سکتا ہے. پھر فردر ہم پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ان کا بھی کیونکہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, ایک اسٹاف نرس ہے یا نرس ہے, ڈاکٹر ہے جو ڈیلی سرنج استعمال کر رہا ہے یا کوئی دوائی استعمال کر رہا ہے, تو اسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رحیم صاحب, ہاسپٹل میں اگر ہم دیکھیں کہ انفیکشن جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہا, جیسے اب ولیکے کا ذکر کر لیتے ہیں, کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو ایسے میں پھر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیا چیز چیک کرے اور کس طریقے سے وہاں پہ جو انفیکشن مزید پھیلتا جا رہا ہے اسے کنٹرول کیا جائے؟ اب دیکھیں نا, میں نے 2 ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اشارہ میں آپ کو بتایا کہ ایک تو انسپیکٹوریٹ کا کام ہے کہ جب بھی جو بھی ہاسپٹل ہے وہاں جائیں, ان کے اسٹور کو چیک کریں کہ ان کے پاس جو دوائیں موجود ہیں انہوں نے پروکیور کی ہیں وہ اسٹینڈرڈ کوالٹی کی ہیں یا نہیں ہیں. پلس ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے ان کو بھی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ وہاں کی انسپیکشن کرنی چاہیے کہ وہاں کا جو اسٹاف ہے, ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے. رحیم صاحب, اب تو کیسز آ گئے, متاثرہ بچے ہیں, خاندان ہیں, افراد ہیں, پھر ریاست بھی ہے سب سے بڑی بات, تو آپ کیا کہیں گے کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اب وہ کیا کریں ایسے؟ لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جو ہے ہیلتھ کی فیسلٹی ملنی چاہیے, یہ ان کا بنیادی حق ہے. بالکل. جو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست جس انداز میں لوگوں کو یہ ہیلتھ کی فیسلٹی ملنی چاہیے وہ مل نہیں رہی ہے. اور آپ کو میں نے جیسے پوچھا کہ لوگوں کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے, لوگ جب جاتے ہیں ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل کی تو کوئی حالت نہیں ہے, آپ نے بڑے ہاسپٹل کا بھی ذکر کر دیا ابھی تو. نہیں, اب
جو ہماری پبلک کی ذمہ داری ہے نا، مطلب میں اس سے ہٹ کر بھی یہ بات کہوں گا کہ جب بھی کوئی دوائی وہ خریدتے ہیں، جس میڈیکل اسٹور سے خریدتے ہیں، اس کی وہ رسید ان سے ضرور لیں، صحیح، تاکہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی ٹریسبلٹی ہو سکے۔ اب ہمارے یہاں یہ پریکٹس بہت کم ہے کہ مگر افسوس تو یہی ہے نا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ دوائی جعلی ہے؟ آپ نے تو رسید رکھ لی، آپ تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہ دوائی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لے آئیں۔ اکثر تو ہوتا ہے کہ ہاسپٹل سے لینی پڑتی ہیں میڈیسنز آپ کو، کہ وہیں سے آپ لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو پھر کس طرح پتہ چلے گا؟ میجارٹی جو میڈیسن ہے وہ تو ٹھیک ہوتی ہیں، ایک بلو 5% ریشو جو ہے وہ جعلی یا سب اسٹینڈرڈ دوائیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں۔ اب اس کی ٹریسیبلٹی کے لیے تو آپ کو پہلا جو ہتھیار چاہیے نا، وہ تو آپ کو بل چاہیے کہ آپ نے جس میڈیکل اسٹور سے بھی خریدی ہے تو آپ کے پاس بل ہوگا، تو آپ اگر آپ کچھ کلیم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹریس کر سکیں گے۔ ایک اور چھوٹی سی بات پوچھوں گی، مجھے ایک دم سے یاد آ گئی کہ سیم اکثر ہوتا ہے کہ ایک میڈیسن آپ کو لکھ کے دی گئی ہے، اگر آپ نہیں اسے افورڈ کرتے سیم جنیرک نیم کے ساتھ پھر دوسری، وہ ٹھیک رہتا ہے اس طرح لینا کرنا؟ نہیں وہ ٹھیک کوئی رہتا اس میں تو ہی نہیں کہ اس میں آپ سب اسٹینڈرڈ ہو گئے، جعلی ہوں گی؟ نہیں وہ جعلی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آنے کے لیے، اور آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے کہ پکڑے جانے کے بعد بھی وہی چیزیں دوبارہ مارکیٹ میں موجود ہیں، مطلب تو یہی سب سے بڑا المیہ ہے، اور اسی وجہ سے کیسز جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔